بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ترتیب کے اعتبار سے قرآن حکیم میں یہ چوتھی سورہ مبارکہ ہے، اور عورتیں ہمارے انسانی معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہیں اور قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دست شفقت سے پیدا فرمایا اور پھر جنت میں لا بسایا، اور جنت میں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتوں کی موجودگی میں ایک بہت بڑا اعزاز و اکرام فرمایا، وہ انہی میں سے ان کا جوڑا یعنی اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارو، بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کی وجہ سے زمین پر بھیجا گیا، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس پھل کھانے کے عمل میں اماں حوا نے ان کو ترغیب دلائی۔ میرے پیارو، ایسے بہت ساری باتیں، بہت سارے الزامات لگانے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ہمارے باپ، آپ کی وجہ سے ہمیں دنیا میں جانا پڑا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے نہایت دھیمے انداز میں فرمایا، اے میرے بیٹے، میری پیدائش سے بہت پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کام کے کرنے کا ارادہ فرما چکے تھے، اس کام کے کرنے میں میرا کیا قصور ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس بات پر لاجواب ہو گئے۔ میرے پیارو، مذاہب کی تاریخ اور اس میں عورت کا مقام اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آسمانی مذاہب نے اگرچہ عورت کو بہت عزت و توقیر عطا فرمائی، لیکن جب ان آسمانی مذاہب میں، ان کی تعلیمات میں لوگوں نے غلو کیا، اپنی طرف سے باتیں شامل کیں، تو یہود پر یہ وقت کہ انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اماں حوا پر الزامات لگائے، اور نصارہ نے سیدہ مریم علیہ السلام پر الزامات لگائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام الزامات سے ان معزز خواتین کو بری قرار دیتے ہیں اور انہیں پاک اور مطہر بیویاں قرار دیتے ہیں۔ میرے پیارو، قرآن حکیم میں سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر نہایت عمدہ پیرائے میں ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر نہایت عمدہ پیرائے میں کیا گیا، اسی طرح اصحاب مدین پہ ان دو بچیوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عصمت و حیا کا تذکرہ فرمایا۔ اور میرے پیارو،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کرتے ہوئے فرمایا، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کی بیویوں سے قرآن حکیم میں خطاب فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ اگر تم نیک اعمال کرو گی تو تمہیں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ میرے پیارو، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، میرے پیارو، ان تمام کے تذکرے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ عورت ایک خاص مقام رکھتی ہے، لیکن آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں عورت کو آزادی کے نام پر اس کے جسم کو ننگا کرنا، اسے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کرنا، اسے میراتھن ریسوں میں شریک کرنا، اسے کلبوں کی زینت بنانا، اسے اسمبلیوں اور مجالس میں دھکیلنا، یہ ساری کی ساری ایسی باتیں ہیں جن کی طرف شیطان نے انسانوں کو ابھارا اپنی مجالس کو رنگین کرنے کے لیے۔ انہوں نے کس حد تک اس عورت کی تذلیل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے لیے نہ صرف اس کے حقوق کا دفاع کرتے ہوئے یہ سورہ نساء نازل فرمائی، بلکہ اس کے لیے دیگر احکام نازل فرمائے، سورہ احزاب، سورہ نور، سورہ طلاق۔ ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک خاص زندگی کا دائرہ مقرر فرمایا۔ جو اس دائرے کے اندر رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی نوید ہے، اور جو اس سے باہر نکلے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔